ابھی دیکھو سویڈن میں قرآن مجید کی گستاخی ہوئی ہے نا، پہلے بھی انہوں نے گستاخی کی، اب دوبارہ پھر گستاخی کی، تو سارے مسلم حکمران اپنا رد عمل دے رہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے کہ ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ مگر میں حیران ہوں کہ خدا کی قسم جو لوگ یہ گستاخی کرتے ہیں وہی لوگ ان مسلمانوں پر ہنس رہے ہوں گے کہ ان بیوقوفوں کو دیکھو، قرآن ان کے پاس سب سے بڑے گستاخ قرآن کی یہی مسلمان ہیں، سب سے بڑے گستاخ یہی حکمران، 57 ممالک جتنے بھی اسلامی ممالک یہ سب خود قرآن کے گستاخ ہیں۔ دیکھو اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے اس لیے کہ اس قرآن سے ایک نظام بناؤ، اس قرآن سے ایک نظام بناؤ، اپنے ملک میں بھی نافذ کرو اور پھر یہ قرآن اٹھا کر پوری دنیا پر نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ جو بھی آگے آ کر پوچھے کیوں اس قرآن کو ہمارے اوپر نافذ کر رہے ہو تو ان سے کہو اللہ کا کلام ہے، جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے، اس اللہ کا یہ کلام ہے، اور وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس پوری دنیا کا نظام میرے اس قرآن سے چلے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا پر یہ قرآن نافذ ہو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا پر اس قرآن کا نفاذ ہو، اس قرآن کی حکمرانی ہو۔ جب 57 اسلامی ممالک میں قرآن نافذ نہیں ہے، جب زمین کے 1 انچ پر اللہ کے قرآن کا ایک آیات نافذ نہیں ہے، مسلمانوں کا تعداد 1 ارب سے بھی بڑھ کر ہے، افواج بھی ہے، اسلحے بھی ہے، تعداد بھی ہے، معیشت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، طاقت بھی ہے، اس کے باوجود ان مسلمانوں کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ کافروں کو تو چھوڑو، امریکہ کو چھوڑو، برطانیہ کو چھوڑو، کینیڈا کو چھوڑو، یہ جو بھی کفری ممالک ہے، سویڈن ہے، جتنے بھی کفری ممالک ہیں ان کو تو چھوڑو، یہ مسلمان حکمران اپنے ملک میں جہاں پر ان کا قبضہ بھی ہے، ان کے لوگ بھی ہے، ان کے مسلمان بھی ہے، ان کا زمین بھی ہے، اس ملک کے وہ مالک ہے، جب وہ اس ملک میں قرآن کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں، جب وہ اللہ کے کلام کی برتری کو اس ملک میں نہیں لا سکتے ہیں، تو یہ مسلمان ان کا جرت، ان کا غیرت پھر یہ کہاں ان ممالک میں لے جا کر اس قرآن کو نافذ کرے گا؟ دیکھو نا، سوچنے کی بات ہے، بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ اب جو لوگ اس قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں، یہاں پر ہم جوش و جذبے میں آتے ہیں، یہ قرآن کے گستاخ ہے، یہ غلط کر رہے ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، یہاں سے یہاں کے وزیر اعظم نے بیان دیا، وہاں سے سعودی کے حکمران نے دیا، وہاں سے جتنے بھی اسلامی ممالک ترکی نے دیا، لبنان نے دیا، مصر نے دیا، اور جتنے بھی اسلامی ممالک سب نے مل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور احتجاج میں کیا کہا کہ یہ قرآن ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچا ہے، اس میں ایک آیات بھی جھوٹا نہیں ہے، لہٰذا ہم اس قرآن کے گستاخی کو، بے حرمتی کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ جب ان 57 ممالک کے حکمرانوں کا پیغام ان کافروں تک پہنچتے ہیں تو آگے سے وہ خوف میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، وہ دبتے نہیں ہیں، وہ اس چیز سے باز نہیں آتے ہیں، بلکہ ہنس کر کہتے ہیں کہ او بے غیرتو، او بے ایمانو، او برائے نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، لعنت ہے تمہاری زندگیوں پر، تم کون سے مسلمان ہو، تم کہاں کے مسلمان ہو، تم کس قرآن کا دعویٰ کر رہے ہو، تم کس اللہ کا دعویٰ کر رہے ہو، تم کہاں سے غیرت والے ہو گئے ہو جو آج ہمیں للکار رہے ہو؟ اگر تمہارے اندر اتنی غیرت ہے، اتنی جرت ہے، تمہارے ایمان میں حرارت ہے، تمہیں اس قرآن سے محبت ہے،
تو اس قرآن کو اٹھا کر اپنے ممالک میں نافذ کر دو، ان کی سزاؤں کو نافذ کر دو، ان کے احکام کو نافذ کر دو، اور پھر اس قرآن کو نافذ کرنے کے بعد اپنے ممالک میں پھر اس قرآن کو اٹھا کر ہمارے اوپر بھی نافذ کر دو، ہم تک بھی پہنچا دو۔ اگر تم واقعی میں غیرت والے ہو، اگر واقعی تم لوگوں کے اندر ایمان ہے، اگر واقعی میں تم لوگوں کو اس قرآن سے محبت ہے، ہم نے قرآن اٹھایا، جلا دیا، نالے میں پھینک دیا، پاؤں تلے رون دیا، تم لوگوں نے صرف احتجاج کیا، صرف روڈ بند کیا، صرف آ کر ہمارے سفارت خانے کے سامنے احتجاج کیا، ہمارے سفیر کو بلایا، اس کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مسلمانوں، تمہاری غیرت، تمہارے اوقات بس یہی ہے کہ تم احتجاج کرو، تمہارے اوقات یہی ہے کہ تم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤ، تمہارے اوقات یہی ہے کہ تم روڈ بند کر کے راستوں کو بند کرو، تمہارے اوقات یہی ہے کہ تم ہمارے سفیر کو بلاؤ، اس کے سامنے بیگی بلی بن کر ان سے یہ کہو خدا کے لیے ہمارے قرآن کی گستاخی نہ کرو، خدا کے لیے ہمارے قرآن کو جلاؤ نہیں، اس کو نالوں میں نہ پھینکو، اس کو اپنے پاؤں تلے نہ رون دو۔ تمہاری یہی غیرت ہے، اس سے بڑھ کر تمہارے اندر جرت ہے ہی نہیں، غیرت ہے ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں کہ یہ قرآن ہے جو الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، صرف اس لیے کہ اس پوری دنیا کا نظام اس قرآن سے چلے، پوری دنیا پر یہ قرآن نافذ ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ اس قرآن کے نظام کو اپنے سینوں سے لگائے۔ یہ قرآن اللہ نے اس لیے نازل فرمایا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو اٹھاؤ، اس کا تلاوت کرو، گھروں میں سجاؤ، اپنے سینوں سے لگاؤ، قرآن کا بوسہ لے لو، آنکھوں سے لگاؤ، پھر اٹھا کر رکھو، پھر صبح اٹھاؤ اس کا تلاوت کرو، پھر رات کو اس کا تلاوت کرو۔ نا 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 نا، اللہ نے اس قرآن کو ان چیزوں کے لیے نہیں نازل فرمایا، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی تلاوت کی۔ اس قرآن کا مقصد یہ، اس کو سمجھو، یہ اللہ نے نازل کیوں، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے